لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ہندو مسلمان کو آپس میں ہم لڑنے نہیں دیں گے. ہندو مسلمان کو آپس میں ہم لڑنے نہیں دیں گے. ہم اپنی آبرو اس ملک میں گھٹنے نہیں دیں گے. ہم اپنی آبرو اس ملک میں گھٹنے نہیں دیں گے. اس ملک میں ہندو مسلمان کا یہ دعویٰ ہے. اس ملک میں ہندو مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی آتنکوادی کو یہاں گھسنے نہیں دیں گے. سنو اے رام کے بھکتوں اور رحمان کے بندو، یہاں ہم رشتہ انسانیت کو جھکنے نہیں دیں گے. اور اے پی جے عبد الکلام نے ایٹمی طاقت سے مہان بنا دیا اس بھارت کو. اے پی جے عبد الکلام نے ایٹمی طاقت سے مہان بنا دیا اس بھارت کو. ہم کسی ملک کے سامنے اب اس کو جھکنے نہیں دیں گے. ہم کسی ملک کے سامنے اب اس کو جھکنے نہیں دیں گے. دوستو بزرگوں، اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ فاضل نوجوان، مفسر قرآن، ماہر وید و پران حضرت مولانا سفیان صاحب ندوی چترویدی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نسيجنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا وإن أخذوا على أيديهم نجوا وندوا جميعا وإن تركوا على أيديهم هلكوا جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world, most gracious, most merciful, master of the day of judgment. You do we worship and your aid we seek. The way of those on whom you have bestowed your grace, those whose portion is not bad and who do not stray. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, messenger of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, last prophet of Allah. Yona pita janta yogi bhata bhavani ve bhovanani yasva yodhana nandha ekarivatam samparashanam bhovana yantayanya ekasminantare mare chacharyam samanvita महामद इतिहास शिष्य साथ समन्वित अंधक्रमं पराविशांति ये सब भूधि मोपास्ते ततो भूयन्ते तमोया संभूत्यां मरता. अपने
مذہب سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مذہب سے اگر دور نکل جاؤ گے تو خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ احمد مصطفیٰ کی شریعت و سنت سے دور مت ہونا، احمد مصطفیٰ کی شریعت و سنت سے دور مت ہونا۔ سرخ شعلوں سے کھولو گے تو جل جاؤ گے، سرخ شعلوں سے کھولو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور نہ کسی کا سہارا ڈھونڈو، تیز قدموں سے چلو اور نہ کسی کا سہارا ڈھونڈو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ محترم معزز مستند علماء کرام اور معزز حاضرین و ناظرین، ہم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق کائنات کا، مالک ارض و سما کا، پرمیشور کا، لاؤڈ کا، گاؤڈ کا فضل و کرم ہے، احسان و انعام ہے اور ادھک کرپا ہے، اس مالک کی دیا ہے کہ اس پرمیشور نے ہم کو اور آپ کو اس شبھ اور پوتر جلسے میں، اتحاد ملت بیٹھک میں آنے کی توفیق بخشی۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان جو ہمارے کنور گاؤں کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچے مقام پر پہنچائے۔ میرے ذہن میں اس کے لیے ایک شعر گونج رہا ہے، وہ شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ رکھ حوصلہ وہ منصب ملے گا، رکھ حوصلہ وہ منصب ملے گا، اور پیاسے کے پاس سمندر میں آئے گا۔ مت تھک کر بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ دوستو بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت سورۃ الحجرات کی تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ O mankind, we created you from single pair of single male of single female. His name is Adam alayhi salatu wassalam. His wife name is Hawwa alayhi salatu wassalam. دوستو بزرگوں، انتم پستک پوتر قرآن میں، آکاشی پستک پوتر قرآن میں پرمیشور نے سارے منش کے سامنے یہ خلاصہ کیا اور اس کو یہ سندیش دیا، اے منش کان کھول کر کے سنو، میں تمہارا کریٹر ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مورتیکار ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں۔ میں نے اپنی شکتی سے، میں نے اپنی طاقت سے، میں نے اپنی قوت سے، ایک ماتا پتا کے ذریعے، ایک ماں باپ کے ذریعے میں نے تم کو پیدا کیا، میں نے تم کو بنایا۔ سنو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور میں نے قبیلے بنائے، گروہوں میں تقسیم کیا، اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو سکے، ایک دوسرے کا پریچے ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ اے منش سنو، تمہارا پرمیشور ایک ہے، تمہارا لارڈ اور گاڈ ایک ہے، اور تمہارے ماتا پتا ایک ہیں، جس کو آدم اور حوا کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آدم علیہ السلام فرسٹ مین، آدم علیہ السلام فرسٹ فادر، پہلے باپ ہیں، جہاں سے انسانی نسل کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اور اسی کو وید میں بتایا گیا کہ سنو، ایکم برہم دودھیے ناستے ناستے کنچن۔ اے لوگوں سنو، تمہارا پرمیشور ایک ہے، نہیں ہے،
نہ نہیں ہے، کنچن ذرہ برابر نہیں ہے، اس پرمیشور کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ There is no God but Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف اللہ، سنو اس اللہ کے علاوہ، اس خالق اور مالک کے علاوہ، اس لارڈ اور گاڈ کے علاوہ کوئی تمہارا مالک نہیں ہے، کوئی تم کو نفع پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی تم کو لاभ پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی تم کو نقصان سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی تم کو شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی تم کو طاقت دینے والا نہیں ہے، کوئی تم کو قوت دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری سمسیا کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارے پرابلم کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ذات اور صرف وہ اللہ کی ہے، وہ خالق اور مالک کی ہے، تو اسی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے عبادت کرنا ہے، اسی کی یاد اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اور اسی کو یاد کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی۔ اور انتم سندیش کیا محمد صاحب نے اپنے کٹھن میں کہا، سنو کہ کسی عرب والے کو کسی غیر عرب والے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عرب والے کو، اجمی کو عرب والے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی شرشتہ نہیں ہے، کوئی بیسٹ اور افضل اور اعلیٰ اور بالا نہیں ہے، کوئی برتر اور بہتر نہیں ہے، الا بالتقوی۔ لیکن کسی کے انسان کے دل میں، کوئی انسان اپنے دل کے اندر اپنے پرمیشور کی محبت پیدا کیے ہوا ہے، اس کا ڈر اور خوف رکھے ہوا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے خوف کرتا ہے، تو اس پرمیشور کی بھکتی کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے نیم کا پالن کرنے کی وجہ سے وہ پرمیشور کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے، پرمیشور اس سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہنے والا بن جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان تمام دھرتی پر رہنے والے ہر ایک منش کو دیا۔ اور میں نے جو دوسری حدیث پڑھی تھی، کیونکہ وقت طویل ہے اور علماء کرام کی فہرست بڑی طویل ہے، اس لیے مختصر وقت میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو دوستو بزرگوں، میں نے جو حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور ارشاد فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا۔ اس میں ایگزامپل کے ذریعے، مثال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سندیش دیا اور سمجھایا اور کہا، سنو کہ جیسے کوئی کشتی ہے، دو منزلہ جہاز ہے اور پانی میں چلنے والا ہے، پورا اندازی ہوئی، جس میں بعض لوگ اوپر کے حصے میں چلے گئے، بعض لوگ نیچے کے حصے میں بیٹھے ہوئے۔ پانی والا جہاز پانی پر چلتا ہے، اب پانی کا انتظام پینے کے لیے اوپر کے حصے میں رکھا گیا ہے، بالا خانہ پر کیا گیا ہے۔ اب نیچے والے کو ضرورت پڑتی ہے، اوپر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں سے پانی لے کر کے اپنے پیاس کو بجھاتا ہے۔ بار بار اس کے جانے سے دقت ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں بار بار جاؤں، اوپر والے کو سمسیا دوں، اوپر والے کو پرابلم میں مبتلا کروں، میں اسی میں چھید کر لیتا ہوں۔ پانی کے اندر تو کیا ہے کہ ہم جا ہی رہے ہیں، پانی کے اوپر ہمارا جہاز چل رہا ہے، میں چھید کر دیتا ہوں، ہولڈ کر دیتا ہوں، سراغ کر لیتا ہوں، یہیں سے مجھے پانی مل جایا کرے گا۔ دوستو بزرگوں، اوپر والے اس حرکت کو دیکھ رہے ہو، یہ نیچے والے چھید کر رہے ہیں جہاز میں، اگر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے روکیں گے نہیں تو کیا کشتی میں جب پانی آنے لگے گا، جہاز میں جب پانی آنے لگے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ سب کے سب ڈوب جائیں گے اور پورا سواہا ہو جائے گا، نصف نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اوپر والوں نے ہاتھ پکڑ لیا، روک دیا، ان کو چھید نہیں کرنے دیا، سراغ نہیں کرنے دیا، ہولڈ نہیں کرنے دیا، تو سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ دوستو بزرگوں،
تو ہم کو اس حدیث سے سبق لینا چاہیے کہ امت میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی بے حیائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی شرک اور بدعت میں لوگ مبتلا ہیں، کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ سب کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھود رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اگر اس پر اللہ کا عذاب آئے گا تو جو لوگ خاموش ہیں، جو لوگ بولتے نہیں ہیں، وہ بھی جس طریقے سے گیہوں کے ساتھ گندم کے ساتھ گھل پس جاتا ہے، یہ سب کے سب پس جائیں گے۔ اور خاص طور پر لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں انتم سندیشہ ہوں، میں انتم رشی ہوں، میں لاسٹ میسنجر ہوں، میں لاسٹ پروفیٹ ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد کوئی میسنجر نہیں۔ دوستو بزرگوں، اور کہا تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ دوستو بزرگوں، اتنی بڑی امت بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ہمارے ہندو بھائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ وہ اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں، وہ صرف مسلمانوں کا خالق اور مالک نہیں، صرف مسلمانوں کا پالنہار نہیں، بلکہ ہر انسان کا۔ اور دھرتی کے اوپر یا دھرتی کے نیچے، آکاش کے اوپر یا آکاش کے نیچے جتنی مخلوقات ہے، سب کا وہ اللہ ہے، سب کا وہ خالق ہے، سب کا وہ مالک ہے، سب کا وہ پالنہار ہے، سب کا وہ پروردگار ہے، سب کا وہ مورتیکار ہے۔ دوستو بزرگوں، ہمارے ہندو بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے عیسائی بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے بدھسٹ بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے جین بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے شیعہ بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے سنی بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے دیوبندی بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے بریلوی بھائی بھی اللہ کے بندے، ہمارے اہل حدیث بھائی بھی اللہ کے بندے۔ جتنے ملک ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کا اللہ ایک ہی اللہ ہے، سب کا رسول ایک ہی رسول ہے، سب کی ہدایت کے لیے کتاب ایک ہی کتاب ہے، قرآن کریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے the best among you is he who learns and teaches the Quran۔ یہ بیسٹ انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے، بالا انسان وہ ہے، اعلیٰ انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھاتا ہے۔ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ جو بزرگوں، اللہ نے کامیابی کا راستہ ایک بنایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، سورگ میں جانا چاہتا ہے، نرک سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، بہشت میں جانا چاہتا ہے، دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو دین اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اسی کو وید گیان میں اور آکاشی پستک جو سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر سناتن دھرم یا شاشوت دھرم کے نام سے دین اسلام کو جانا جاتا ہے، اس کو دین قیوم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے بتایا گیا کہ جو آدمی چاہتا ہے سورگ کے اندر جانا تو اس کو اسی سناتن دھرمی منش بن کر کے، یعنی اسلامی انداز میں اس کو زندگی گزارنی پڑے گی، ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، ایک ایشور بات کو ماننا پڑے گا، انتم سندیشہ محمد صاحب پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہاں نہ پکش بات گجرات ہوں، وید قرآن ستر بھاگوں، دیش ارب بھرت لتا سو ہوئی، دیش ارب بھرت لتا سو ہوئی، سوتن بھومی جب سونو دھرائی، تب تک سن جنم جو چاہے کوئی، تب تک سن جنم جو چاہے کوئی، بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پار نہ ہوئی۔ دوستو بزرگوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے،
کوئی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی صاف و شفاف رہوں، گناہوں کی آلودگی سے، پالودگی سے، نجاست سے، غلاظت سے میں اپنے دل کو صاف و شفاف رکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اندھن چمک پڑا بھی شانتی یہ سب بھوتی مباستے تجھو بھویا دیتے تمویا سب بھوت یام رہتا۔ دوستو بزرگوں، ہمارے ہندو بھائی کی بڑی مقدس کتاب مانی جاتی ہے رگ وید، یجر اتھر وید، سام وید۔ یہ یجر وید کا 40واں باب، ادھیائے نمبر 40 اور منتر نمبر 9، اس کے اندر یہ پیغام دیا گیا کہ جو منش اپنے مالک کو چھوڑ کر کے دوسرے تیسرے چیز کی پوجا پاٹ کرتا ہے، جڑ پدارتھ کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے، وہ سب کے سب اندھکار میں جا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں 57واں پارہ کے لاسٹ صفحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ منوش کان کھول کر کے سنو، تمام کے تمام انسان، یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں، تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے یہ منوش کان کھول کر کے سنو، تمہارے لیے ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، ایک مثال، ایک ادھارن دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے پرمیشور کو چھوڑ کر کے دوسری تیسری چیزوں کی پوجا پاٹ میں لگ گئے ہیں، کھڑی مورتی یا پڑی مورتی یا دیوی یا دیوتا یا پھر کیا ہے کہ کالی مائی یا لال مائی یا درگا مائی یا پھر درختوں کی پوجا یا پتھروں کی پوجا یا شنکر کی پوجا یا کنکر کی پوجا، جس چیز کی بھی پوجا کر رہے ہیں دوستو بزرگوں، وہ سب کے سب کو جمع کر دیا جائے، ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہے، جو ناریل لڈو منیدہ رکھا گیا ہے، جو مرغا منیدہ رکھا گیا ہے، اس کو اگر کھا لے یا پھر کیا ہے کہ کتا اس پر پیشاب کر دے، وہ اپنی سمسیا کو، اپنے پرابلم کو دور نہیں کر سکتے۔ وہ منش تم غور کرو، سوچو کہ تمہاری پریشانی کو کیسے وہ دور کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے منش کرپانو دیانو مالک سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈالا؟ اے انسان، کس چیز نے اللہ رب العزت جو رحم و کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، فضل کرنے والا، اس نے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ دوستو بزرگوں، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور اسی کا مجھے غم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع دیا اور زندگی صحیح سلامت رکھی تو انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کی جائے گی، بات چیت کی جائے گی۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بروز محشر وہی شان والا ہوگا، بروز محشر وہی شان والا ہوگا، نبی پاک کو جو چاہنے والا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بروز محشر وہی شان والا ہوگا جو نبی پاک کو چاہنے والا ہوگا، وہ مردود ہے جو شریعت و سنت سے دور ہے، وہ مردود ہے جو شریعت و سنت سے دور ہے، کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا۔